السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان حافظ محمد عاصم، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک ایس چینل پر، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ کے مسائل اور ان کا حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا ڈاکٹر عابد قیومی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، ہمارا پہلا سوال بھائی ذوالفقار صاحب پشاور سے بھیجتے ہیں، کہتے ہیں مولانا صاحب شادی کیسی عورت سے کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بھائی ذوالفقار نے جو سوال بھیجا ہے کہ شادی کیسی عورت سے کی جائے، اس متعلق پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا حدیث موجود ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے خود اپنی کتاب میں بھی نقل کیے ہے، اور مشکات شریف کے جو کتاب النکاح ہے وہاں پر سر فہرست میں یہ حدیث مل جاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں نے نکاح کرنا چاہا تو میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں کیسی عورت سے نکاح کروں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو جواباً کہا کہ تنکح المرأۃ لاربع، عورت سے نکاح 4 وجہ سے کیا جاتا ہے: لمالہا، مال کی وجہ سے، ولحسبہا، خاندان کو دیکھ کر، ولجمالہا، اس کے حسن کو دیکھ کر، ولدینہا، اس کے دین کو دیکھ کر۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کے انداز میں دیکھا کہ میں اس میں کس عورت کو پسند کروں اپنے لیے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، جو دین والی عورت ہے تو اس کو اختیار کر، اس بات کو لے لے جو دیندار عورت ہے، تربت یدا، تیرے ہاتھ جو ہے وہ خاک آلود ہو۔ تو دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عورت کا کہا ہے کہ ایسی عورت ہونی چاہیے جو مطلب دیندار ہو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دینداری کو پسند کیا۔ اب اگر دینداری کے ساتھ جمال بھی ہو، مال بھی ہو، حسب بھی اچھا ہو تو پھر تو نور علی نور ہے، لیکن زیادہ توجہ جو ہے وہ دینداری کو دینی چاہیے۔ مال اور حسن اور ان چیزوں کو بعد میں دیکھنا چاہیے، پہلی توجہ جو ہے وہ دینداری کی طرف دینا چاہیے، کیونکہ خاندان جو ہے وہ آگے جو ہے اللہ کے ولی ہوں گے اور جو نسل ہوگا، اور اسی طرح علماء پیدا ہوں گے جب دیندار عورت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ایسی عورتوں سے نکاح کی توفیق عطا فرمائے، اور شر پسندوں سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ ڈاکٹر صاحب، دوسرا سوال ہے محمد فیصل بھائی نے مانسرا سے بھیجا ہے، کہتے ہیں تعویذ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ جو سوال ہے اس کے اوپر تو مطلب کافی اعتراضات بھی ہمارے اوپر اٹھیں گے، لیکن بھائی فیصل نے ابھی سوال بھیجا ہے کہ بھئی تعویذ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ دیکھو آج کل جو ہمارے ہاں سب سے بڑی مصیبت بنی ہے، تعویذ کے متعلق جو لوگوں کا سوچ بنا ہے وہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ یعنی ہر آدمی کا ہمارے معاشرے کے اندر اور ہمارے ارد گرد ہر آدمی کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ ہر کام کے لیے تعویذ ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا سر پہ درد آیا تو تعویذ، کسی کا کاروبار غرق ہو رہا ہے تو تعویذ، تو گھر میں کوئی بیماری آ رہی تو تعویذ، گر گیا تو تعویذ، اٹھ گیا تو تعویذ، مولانا صاحب تعویذ کرو اس چیز کے لیے۔ حالانکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معمول تھا حاجات کے متعلق، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی کوئی حادثہ، کوئی حاجت پیش آتا تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعت نماز پڑھ کے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے۔ احادیث میں اسی طرح نقل ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے تعویذ نقل نہیں ہے کہ کسی صحابی کو تعویذ لکھ کر دیا ہو کہ یہ آپ باندھ لیں آپ کا یہ کام ہو جائے گا۔ ہاں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے جھاڑ پھونک ثابت ہے، یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دم کیے ہیں، اور خود قرآن پیغمبر کو کہہ رہے قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجیے اے پیغمبر۔ تو پیغمبر نے تو صحابہ کو یہ معمول بتایا ہے کہ آپ دعائیں پڑھیں، بے شک قرآنی آیات پڑھیں اور اپنے اوپر دم کریں، بلکہ بعض احادیث میں یہاں تک آتا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں پر 4 قل پڑھ کر جو ہے پورے جسم پر مل لیتے رات کے وقت۔ تو دم تو ثابت ہے، لیکن جب صحابہ نے بعد میں دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کلمات صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، یا بچے ہیں اور بچے جو ہے کلمات صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، تو صحابہ میں کچھ صحابہ نے پھر تعویذیں لکھ کر لوگوں کو دیے۔ لیکن پھر علماء نے بھی اس میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ تعویذ تو جائز ہے لیکن اس کے اندر شرکی کلمات نہ ہو۔ اگر تعویذ کے اندر شرکی کلمات ہے تو وہ تو تمام علماء کے نزدیک متفق حرام ہے،
یا علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ تعویذ کے اندر کلمات جو ہے وہ صاف اور واضح لکھے گئے ہو. اگر کلمات ایسے ہیں جس کا کوئی سمجھ نہیں آ رہا تو ان کلمات کے لکھنے کو بھی علماء نے حرام قرار دیے ہے. اور تیسری بات جو علماء نے کہی ہے کہ تعویذ کے اندر غیر اللہ سے مدد نہ مانگی گئی ہو، نہ کسی نبی سے، نہ ولی سے، نہ کسی فرشتے سے. اگر تعویذ کے اندر ایسے اشارات مل رہے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنے کی تو اس تعویذ کا بھی علماء نے حرام کہا ہے. ہاں البتہ تعویذ مطلقاً تعویذ جس کے اندر پاک کلمات ہے یا کوئی قرآنی آیت ہے اور یا کوئی حدیث کے کلمات ہے، اگر کوئی کسی نے لکھ کر اس کے گلے میں باندھ دے تو اس کی گنجائش ملتی ہے. لیکن اس کو ایک کاروبار بنا دینا، اس کو ایک کاروباری صورت دینا، اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. پھر ہمارے ہاں معاشرے میں ایک چیز اور بھی پیدا ہو گئی ہے کہ اس کو لوگ روحانی علاج سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ روحانی علاج نہیں ہے. علماء کا یہی متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ بھی طب کی طرح ایک چیز ہے. مطلب جس طرح طب ہے، باقی مطلب ایلوپیتھی ہے، اس سے جو وہ لوگ علاج کر رہے ہیں، یہ بھی اس کی طرح ایک صورت ہے. اس کو روحانی علاج کا درجہ نہیں دیا جا سکتا. موجودہ جو ہے یہ کاروبار ہے. ہاں اس کو کاروبار کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے، اور اس پر لوگ پیسے اچھے خاصے کما رہے ہیں، تو لہٰذا اس کو روحانی علاج کا درجہ نہیں دیا جا سکتا جو تعویذ ہے. تو اتنا جو میں مطلب جتنا میں نے مطالعہ کیا ہے تعویذ کے متعلق، اور اچھے علماء کا جو مستند علماء ہے اور معتدل علماء ہے جو ہر بات کو نہ کفر بناتے ہیں اور نہ ہر بات کو جو ہے لوگوں کے لیے جائز قرار دیتے ہیں، تو انہوں نے یہاں تک